حضرت قعقاع بن عمرو ایک عام سپاہی کی حیثیت سے لشکر اسلام میں شامل ہوئے، لیکن اپنی جرأت، شجاعت، تدبر اور تجربہ کاری کی وجہ سے بہت جلد جرنیل کے منصب پر فائز ہو گئے۔ اس دور میں عام مجاہدین کا یہ تاثر تھا کہ جس لشکر میں قعقاع موجود ہوں اسے شکست نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ میدان سے کامیاب ہو کر ہی واپس لوٹتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا، لشکر اسلام میں قعقاع کا وجود 1000 افراد پر بھاری ہے۔ حضرت قعقاع جہاں بہت بڑے بہادر تھے، وہاں ایمان و یقین کے اعلیٰ درجے پر بھی فائز تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب بنو تمیم سے کچھ لوگ فتنہ ارتداد میں مبتلا ہوئے تو یہ اپنی ہی قوم کے خلاف سینہ سپر ہو گئے۔ اسلامی غیرت و اہمیت کی بنا پر مرتدین کے خلاف ایسی جرت اور تیزی کے ساتھ نبرد آزما ہوئے کہ ان کے چھکے چھڑا دیے۔ طبیعت کی بے نیازی کا یہ حال تھا کہ انہوں نے نہ تو کسی جنگ میں اپنے لیے کوئی مال جمع کیا اور نہ ہی کسی علاقے کی سربراہی حاصل کرنے کی تمنا کی۔ حالانکہ ان کے دور میں لشکر اسلام کو بے شمار فتوحات حاصل ہوئیں اور بے بہا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اگر یہ چاہتے تو اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مال بھی اکٹھا کر سکتے تھے، لیکن ان کی طبیعت میں مال و دولت سے بے رغبتی غالب رہی اور اس سے ہمیشہ دامن بچاتے ہی رہے۔ بنو کلب قبیلے کا مشہور و معروف شخص علقمہ بن علاسہ کلبی حلقہ بگوش اسلام ہوا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مرتد ہو کر سرزمین شام کی طرف بھاگ گیا، اور جب اسے آپ علیہ السلام کے وصال کی خبر ملی تو واپس اپنے قبیلے بنو کلب میں آ کر دوسرے لوگوں کے لیے بھی گمراہی کا باعث بننے لگا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو اس کے متعلق اطلاع ملی کہ وہ اپنے قبیلے اور علاقے میں گمراہی پھیلانے کا باعث بن رہا ہے، تو آپ نے حضرت قعقاع بن عمرو کو یہ حکم دیتے ہوئے اس کی طرف روانہ کیا کہ اسے زندہ گرفتار کر کے لایا جائے یا پھر موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ حضرت قعقاع ایک لشکر کی قیادت کرتے ہوئے اس مہم پر روانہ ہوئے۔ جب علقمہ کو لشکر اسلام کی آمد کا پتہ چلا تو رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے بھاگ گیا۔ جب مسلمانوں نے اس کی بیوی اور بیٹوں کو گھیرے میں لے کر دریافت کیا تو انہوں نے برملا یہ اعتراف کیا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا اس کے ارتداد سے کوئی تعلق نہیں۔ مجاہدین یہ سن کر اس وقت رک گئے، ایک قدم بھی ان کی طرف نہ بڑھا۔ جب حضرت قعقاع اپنے لشکر سمیت علقمہ کو تلاش کرتے ہوئے واپس مدینہ پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ ان سے پہلے دربار خلافت میں پہنچ کر طائب ہو چکا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی توبہ کا اعتبار کرتے ہوئے اسے امان دے دی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قعقاع سے پوچھا، قعقاع، جہاد کے لیے کیا تیاری ہے؟ انہوں نے برجستہ جواب دیا، اللہ کے رسول کی محبت اور اطاعت اور منہ زور گھوڑا، یہ ہے میرے جہاد کی تیاری۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت خوب تیاری ہے، اس سے بڑھ کر میدان جہاد میں اترنے کے لیے اور کیا چاہیے؟ بلا شبہ ایک مخلص مجاہد کے لیے یہ بہترین اسلحہ ہے۔ کوئی بھی مجاہد اگر اس اسلحے سے لیس ہو کر میدان جہاد کا رخ کرتا ہے تو کامیابی اس کی قدم بوسی کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے۔ 12 ہجری حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید یمامہ میں مسلمہ کذاب اور اس کی افواج کو عبرتناک شکست دے کر ابھی فارغ ہوئے ہی تھے کہ دربار خلافت سے حکم ملا کہ آپ لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے شام اور عراق کے ملحقہ سرحدی علاقے کی طرف کوچ کریں۔ وہاں ایاد بن علم اپنے لشکر کے ہمراہ موجود ہوگا، پھر دونوں مل کر شام کی طرف پیش قدمی کریں۔ لیکن ایرانی فوج کا خطرناک جرنیل ہرمز اب اللہ کے مقام پر پوری تیاری کے ساتھ مقابلے میں آیا۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے دربار خلافت میں ایلچی بھیجا اور کمک کا مطالبہ کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت قعقاع بن عمرو التمیمی کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا اور فرمایا، جس لشکر میں قعقاع جیسے جواں مرد، نڈر اور جان ہتھیلی پر رکھنے والے مجاہد ہوں، وہ لشکر شکست نہیں کھا سکتا۔ جب حضرت قعقاع لشکر کی قیادت کرتے ہوئے حضرت خالد بن ولید سے جا ملے تو حضرت خالد بن ولید نے ایرانی افواج کے سربراہ ہرمز کی طرف یہ خط لکھا، اسلام قبول کر لو، اچھے رہو گے، یا ہرمز تو خود اور تیری فوج جزیہ ادا کرتے ہوئے ذمی بن کر رہنا پسند کر لیں، ورنہ تمام تر ذمہ داری تجھ پر عائد ہوگی۔ کوئی نقصان ہو گیا تو ہم سے گلہ نہ کرنا، میں ایک ایسی قوم کے ہمراہ تمہارے علاقے میں آیا ہوں جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی۔ ہرمز نے خط کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اس کا جواب نہ دیا، بلکہ وہ لشکر اسلام سے نبرد آزما ہونے کے لیے اپنی فوج کی قیادت کرتا ہوا خم ٹھونک کر مقابلے کے لیے نکل آیا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی جنگی حکمت عملی کو اپناتے ہوئے لشکر اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور حضرت مثنى بن حارثہ، حضرت عدی بن حاتم اور حضرت عاصم بن عمرو تمیمی کو ایک ایک لشکر کا قائد نامزد کیا۔ حضرت قعقاع اپنے حقیقی بھائی حضرت عاصم بن عمرو کی قیادت میں میدان جنگ میں اترے۔ حضرت خالد بن ولید نے دوسری جنگی حکمت عملی کو اختیار کرتے ہوئے تینوں جرنیلوں کے نام یہ حکم جاری کیا کہ اگر ایرانی فوج پانی کے چشمے پر قبضہ جمائے ہوئے ہو تو تم بھی وہاں اپنے قدم جما دو
اور ہر ممکن پانی کے چشمے کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کروں۔ یاد رکھو وہی لشکر میدان میں جم کر لڑ سکے گا جس کے پاس پانی کا یہ ذخیرہ موجود ہوگا۔ لشکر اسلام پانی کے چشمے کے پاس آ کر رک گیا۔ یہاں دونوں فوجوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ ہرمز نے میدان میں سینہ تان کر آواز لگائی، نکالو اپنے کسی سورمے کو میرے مقابلے میں، آج پتہ چل جائے گا کہ طاقت کس کے ہاتھ میں ہے اور یہاں زندہ رہنے کا کس کو حق حاصل ہے۔ یہ حقارت آمیز اعلان سن کر حضرت خالد بن ولید پورے جاہو جلال کے ساتھ آگے بڑھے۔ دونوں کے درمیان مقابلہ شروع ہوا، تلواریں آپس میں ٹکرائیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت خالد بن ولید نے ہرمز کو ڈھیر کر دیا۔ تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ اس کی گردن لڑک گئی۔ ایرانی فوج نے جب اپنے جرنیل کا حشر دیکھا تو اس نے جنگی دستور کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حضرت خالد بن ولید پر حملہ کر دیا۔ حالانکہ جنگی دستور کے مطابق مبارزت میں صرف ایک مرد کو مقابلے میں آنا چاہیے تھا۔ حضرت قاقا یہ خطرناک صورتحال دیکھتے ہوئے بغیر کوئی انتظار کیے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دائیں بائیں تلوار چلاتے حملہ آوروں کی گردنیں کاٹتے حضرت خالد بن ولید کی طرف بڑھے تاکہ دشمن ان کو زیادہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ ایرانی فوج یہ دیکھ کر ششدر رہ گئی کہ ایک فرد واحد برق رفتاری کے ساتھ چاروں طرف تباہی مچاتا ہوا مسلسل آگے بڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے کسی کی بھی دال نہیں گل رہی۔ حضرت خالد اس خطرناک حملے میں بال بال بچ گئے اور اپنے اس عظیم سپاہی کو دل کھول کر داد دی۔ اس نازک ترین موقع پر قاقا بن عمرو نے واقعی اپنی بہادری کے وہ جوہر دکھائے جس سے لشکر اسلام کا ہر فرد اشش کر اٹھا۔ لشکر اسلام کی طاقت اور جرت سے خوفزدہ ہوتے ہوئے ایران کے زوما اور بیشتر قبائل کے سرداروں اور بہت سے جاگیرداروں نے عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید کی خدمت میں مصالحت کی پیشکش کر دی۔ حضرت خالد بن ولید نے بڑی خندہ پیشانی سے پیشکش قبول کرتے ہوئے ان کے فرائض اور حقوق متعین کر دیے۔ جنگ ہیرا میں جب لشکر اسلام کو فتح نصیب ہوئی تو خالد بن ولید نے شکرانے کے 8 نفل ادا کیے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا میں نے جنگ موتا میں اپنی زندگی کی انتہائی خطرناک لڑائی لڑی۔ اس دن دشمن کے خلاف میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹیں۔ جنگی میدان میں نے ایرانیوں سے بڑھ کر سخت جان کسی اور قوم کو نہیں دیکھا، اور خاص طور پر جنگ الیس میں تو اس قوم نے سخت جانی کی انتہا کر دی۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے مقام ہیرا کو لشکر اسلام کے لیے مرکزی چھاونی قرار دیا اور حضرت قاقا کو اس چھاونی کا سربراہ مقرر کیا اور خود وہاں سے پیش قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ حضرت قاقا بن عمرو نے چھاونی کی حدود کو چاروں طرف وسعت دینے کے لیے کارروائی شروع کر دی۔ ایک قریبی اہم مقام حسید کو نشانہ بنایا۔ دشمن فوج سے زور آزمائی ہوئی، گھمسان کا رن پڑا۔ مقابلے میں دشمن کا جرنیل مارا گیا، جس سے مد مقابل لشکر کے حوصلے پست ہو گئے اور حسید پر لشکر اسلام کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ اس کامیابی و کامرانی کا صحرا یقیناً حضرت قاقا بن عمرو کے سر باندھا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب لشکر اسلام کے خلاف رومیوں کے مکر و فریب کی داستان سنی تو فرمایا اللہ کی قسم، میں خالد بن ولید کے ذریعے رومیوں کے ذہنوں میں ابھرنے والے شیطانی وسوسوں کا خوب اچھی طرح علاج کروں گا۔ اس فرمان کے بعد حضرت خالد بن ولید کی طرف ایک قاصد یہ پیغام دے کر بھیجا کہ رومیوں کو لوہے کے چنے چبوانے کے لیے ان کی طرف پیش قدمی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ دربار خلافت سے حکم پا کر حضرت خالد بن ولید نے رومی لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک لشکر ترتیب دیا جس میں حضرت قاقا بن عمرو بھی شامل تھے۔ آدھے لشکر کو حضرت مصنع بن حارثہ کی قیادت میں وہیں رہنے دیا اور نصف لشکر کی قیادت کرتے ہوئے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید نے جنگی مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے لشکر اسلام کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ میمنہ کے قائد حضرت عمرو بن عاص کو مقرر کیا اور بائیں جانب حضرت یزید بن ابی سفیان کو نامزد کیا، اور قلب کا قائد امین امت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا، اور پھر درمیانی حصے کی معاونت کے لیے حضرت اکرمہ بن ابی جہل اور حضرت قاقا نے اپنی تلوار کے ایسے جوہر دکھائے کہ جنگی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ رومی لشکر کے خلاف شاندار کامیابی کے بعد حضرت قاقا نے برجستہ اشعار کہے جو عربی ادب کا شاہکار تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ مارکا جنگ یرموک کے نام سے مشہور ہوا۔ اس جنگ میں لشکر اسلام کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ دوران جنگ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کی خبر اور حضرت عمر فاروق کی مسند خلافت پر جلوہ آرائی کی اطلاع، حضرت خالد بن ولید کی معزولی اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی بحیثیت سپہ سالاری تقرری کے محیر العقول واقعات پیش آئے۔ رومیوں نے بھاگ کر دمشق میں پناہ لی اور شہر کے دروازے بند کر لیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے دمشق کی طرف پیش رفت کی۔ اس لشکر میں قاقا بن عمرو اور حضرت خالد بن ولید سپاہی کی حیثیت سے شامل تھے۔ لشکر اسلام نے دمشق کا محاصرہ کر لیا اور یہ محاصرہ مسلسل 4 ماہ جاری رہا۔ شہر کی دیوار بہت اونچی تھی، اسے عبور کرنا مجاہدین کے بس میں نہ تھا۔ سیڑھی نما مضبوط رسہ تیار کیا گیا اور اس کے کناروں پر لوہے کی کنڈیاں بنائی گئیں
ताकि जब रस्से को दीवार पर फेंका जाए तो वो कुंडियां दीवार में पैवस्त हो जाएं। इस तरह दीवार के साथ रस्सा पैवस्त हो जाने के बाद बारी बारी दोनों अजीम जर्नैल दीवार को फलांगने में कामयाब हो गए। अंदरूनी जानिब उतरते ही शहर के मरकजी दरवाजे की तरफ लपके और सामने आने वालों को पसपा करते हुए आगे बढ़े और चश्मे ज़दन में किले का दरवाजा खोल दिया। मुजाहिदीन नारे तकबीर बुलंद करते हुए दमिश्क में दाखिल हुए। अंदरून शहर इक्का दुक्का झड़पें हुई, लेकिन आखिरकार मुजाहिदीन शहर पर काबिज हो गए। इस जंग में हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत काका का बुनियादी किरदार शामिल था। लश्कर इस्लाम के अजीम जर्नैल हजरत साद बिन अबी वकास ने जंग कादसिया शुरू होने से पहले मशहूर मारूफ खुतबा और शोरा से कहा कि लश्कर इस्लाम में शामिल मुजाहिदीन के जज्बों में ताज़गी पैदा करने के लिए अपनी खिताबत और शेरगोई के जौहर दिखाएं। इनमें मशहूर मारूफ खुतबा और शोरा हजरत मुगीरा बिन शोबा, आसिम बिन अम्र, हुज़ैफा बिन जमान, हजरत तलहा और कैस बिन साबित जैसे नामी गरामी खतीब और शायर थे। ये वलवला अंगेज खिताबात सुनकर मुजाहिदीन का दिल जज्बा जिहाद से सरशार हो गया। हजरत साद बिन अबी वकास ने इरशाद फरमाया कि तमाम मुजाहिदीन सूरह अनफाल और सूरह तौबा की तिलावत करें और अपनी अपनी जगह पर खड़े रहें। यहाँ पहले नमाज ज़ोहर होगी, उसके बाद मैं अल्लाह अकबर का नारा लगाऊंगा तो तुम सब तैयार हो जाना, और जब दूसरा नारा बुलंद करूं तो तैयारी मुकम्मल हो। जब तीसरा नारा लगाऊं तो सब मिलकर नारे तकबीर लगाएं और साथ ही घुड़सवार प्यादा फौज के आगे आ जाएं। जब चौथा नारा बुलंद करूं तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहते हुए दुश्मन पर टूट पड़े। अजीम जर्नैल हजरत साद बिन अबी वक्कास ने शहर की दीवार पर बराजमान होते हुए चौथा नारा बुलंद किया तो लश्कर इस्लाम ने जज्बा जिहाद से सरशार होकर दुश्मन पर हमला कर दिया। हजरत साद बिन अबी वक्कास बीमारी की वजह से जंग में तो शरीक न हो सके, लेकिन मुसलसल जंगी अहकामात जारी करते रहे। जंग कादसिया के पहले दिन की लड़ाई को तारीख में यौमुल कादसिया के नाम से याद किया जाता है। उस रोज अजीम जर्नैल हजरत काका शरीक जिहाद न थे, क्योंकि वो शाम में इस बात के मुंतजर थे कि दरबार खिलाफत की जानिब से कब बुलावा आता है। हजरत उमर फारूक ने सिपा सालार अमीन उम्मत हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह की तरफ ये पैगाम भेजा कि बिला ताखीर साद बिन अबी वकास की तरफ ताज़ा दम लश्कर रवाना करें। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने हजरत काका बिन अमर की क़यादत में एक ताज़ा दम लश्कर रवाना किया। उन्होंने अपने लश्कर को 10-10 की टोली में तकसीम किया और उन्हें कहा कि वक्फे वक्फे से मैदान कारजार में उतरना, ताकि दुश्मन पर यह रोब तारी हो कि यह लश्कर नहीं बल्कि एक सैले रवां है जो थमने का नाम नहीं लेता। इससे मुकाबला करना तो हमारे बस में न होगा। इस तदबीर से मद्दे मुकाबिल दुश्मन के हौसले पस्त हो जाएंगे। ये तदबीर निहायत कामयाब साबित हुई। लश्कर इस्लाम 6000 अफराद पर मुश्तमिल था। 5000 बनु रबिया कबीले के अफराद थे और 1000 यमनी थे। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने हाशिम बिन उतबा को इस लश्कर का अमीर नामजद किया और हजरत काका को मुकद्दमातुल जैश का सरबराह मुकर्रर किया। हजरत काका ने मैदान में पहुंचते ही कमाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए ऐलान किया कि कौन है जो आज मेरे मुकाबले में आएगा। उधर से आवाज आई, मैं तेरा मुकाबला करूंगा। पूछा, तू कौन है, तेरा नाम क्या है? कहने लगा, मुझे बहमन जाज़ोया कहते हैं। मेरे रोब और दबदबे से एक जहां वाकिफ है। मेरे तमतराक को देखो, मेरे तनतने का मुशाहिदा करो। मैं तुम्हारे लिए बलाए नागहानी और आफत का परकाला बनकर मैदान में उतरूंगा। हजरत काका ने यह हिक्कारत आमेज गुफ्तगू सुनते ही ऐसा जोरदार हमला किया कि चश्मे ज़दन में इस डींगे मारने वाले सूरमे के परख चौड़ा दिए। बिलाशुबा बहमन दुश्मन अफवाज का सिपाह सालार था, कोई मामूली आदमी न था। उसे मौत के घाट उतारने के बाद हजरत काका ने पूरे जोश व वलवले से पुकारा, अब कौन मेरे मुकाबले में आएगा? ईरानी अफवाज के 2 शहसवार आगे बढ़े। एक का नाम बैरजान था और दूसरे का बंदवान। एक के मुकाबले में 2 को देखकर लश्कर इस्लाम से हादिस बिन ज़ैबान ने बंदवान को मौत के घाट उतार दिया। ये दोनों भी ईरानी फौज के तजुर्बाकार जर्नैल समझे जाते थे। मुजाहिदीन ने दुश्मन को मरूब करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। अपने ऊंटों पर काले रंग के बुर्के डाले हुए उन पर सवार होकर मैदान में उतरे। ईरानी लश्कर के खूंखार देव हैकल हाथी ये बलाए नागहानी देखते हुए मैदान छोड़कर भाग निकले, क्योंकि उन्होंने इस जैसा बलानुमा जानवर इससे पहले कभी न देखा था। इस तरह दूसरे दिन मुसलमानों का पल्ला भारी रहा। इस दिन को तारीख में यौम अगवास के नाम से याद किया जाता है। हजरत काका बिन अमर ने तेज धार तलवार से दुश्मन के 30 जर्री बहादुर मौत के घाट उतारे। जंगी तारीख में उनका यह कारनामा सुनहरे बाब की हैसियत रखता है। 2000 मुसलमान शहीद हुए और 10,000 ईरानी मौत के घाट उतरे। दूसरे दिन का सूरज गुरूब हो गया। रात ने अपनी स्याह चादर फैला दी और 4 सू घटा टोप अंधेरा छा गया। लड़ाई थम गई। दोनों फौजें आराम के लिए अपनी अपनी पनाहगाह में चली गईं। मुजाहिदीन नींद की आगोश में महवे इस्तराहत हुए, लेकिन हजरत काका तीसरे दिन की मंसूबाबंदी के लिए अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए सोच विचार करते रहे।
तीसरे दिन का सूरज तुलू हुआ। दोनों फौजें मुकाबले के लिए आमने सामने आईं। आज फिर पहले की तरह देवहैकल हाथी ईरानी फौज की मावनत के लिए मैदान में उतरे। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने मैदान जंग की सूरत हाल देखते हुए उन ईरानी फौजियों को मशवरे के लिए तलब किया जो हल्का बगोशे इस्लाम हो चुके थे। उनसे पूछा, इन हाथियों को पसपा करने का मौसर तरीका क्या है? उन्होंने बताया कि हाथियों की आंखों और सूंडों को निशाना बनाया जाए तो ये अपने ही लश्कर को रौंदते हुए और चीखते चिंघाड़ते हुए मैदान से भाग जाएंगे। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने हजरत काका और उनके भाई हजरत आसिम को इस राज से आगाह करते हुए कहा कि आज इस दाव को आजमाना होगा। इन दोनों भाइयों ने सफेद रंग के हाथी की आंखों का निशाना लिया और साथ ही हजरत काका ने शजात व बहादुरी का मुजाहरा करते हुए हाथी की सूंड पर तलवार का वार किया और वो कटकर दूर जा गिरा। वो हाथी चिंघाड़ता हुआ अपने सवार को गिराता हुआ ऐसा सरपट दौड़ा कि कई ईरानी फौजी उसकी जद में आकर कुचले गए। इसी तरह मुजाहिदीन में से एक और साथी ने एक दूसरे हाथी को घेरे में लेकर उसकी आंख और सूंड पर हमला किया। वो भी अंधा हो गया और सूंड कटकर दूर जा गिरी और उसने भी मैदान में भगदड़ मचा दी। सारा दिन लड़ाई जारी रही। रात की तारीकी फैलने लगी। गर्द गुबार से फजा अट चुकी थी। कुछ पता न था कि कौन किसके मुकाबले में आ रहा है, किसकी तलवार किसका गला काट रही है। रात भर लड़ाई जारी रही। सुबह का वक्त करीब आने लगा। हजरत काका बड़ी तेजी से मैदान में चक्कर काट रहे थे। जो आगे आता उसे काटे जा रहे थे। हजरत हिलाल बिन अलक़मा लड़ते लड़ते ईरानी फौज के जर्नैल रुस्तम के मोर्चे तक पहुंचने में कामयाब हो गए। रुस्तम ने जब ये खतरनाक सूरत हाल देखी तो वहां से दुम दबाकर भागने लगा। आगे नहर थी। अपनी जिंदगी बचाने के लिए उसमें छलांग लगा दी। हिलाल बिन अलक़मा भी उसका पीछा करते हुए नहर में कूद गए। पानी के बहाव में ही एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए, लेकिन हिलाल का पल्ला भारी था। रुस्तम भीगी बिल्ली बना हुआ था। आखिरकार हजरत हिलाल ने उस पर एक कारी ज़रब लगाई जिससे वो पानी में ही ढेर हो गया। उसे टांग से पकड़कर घसीटते हुए पानी से बाहर ले आए और अपनी तेजधार तलवार से उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी। फिर बाआवाज़ बुलंद ऐलान किया, रब्बे काबा की कसम, मैंने ईरानी फौज के जर्नैल रुस्तम को कत्ल कर दिया है। ईरानी फौज अपने जर्नैल का इबरतनाक अंजाम देखकर हौसला हार गई और मैदान कादसिया में हथियार डालने पर मजबूर हो गई। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक को जब जंग कादसिया में लश्कर इस्लाम की फतह का इल्म हुआ तो बहुत खुश हुए और हजरत साद बिन अबी वक्कास से दरियाफ्त किया कि इस जंग में सबसे ज्यादा नुमाया किरदार किसका है। उन्होंने फरमाया, जंग कादसिया में सबसे अहम किरदार काका बिन अमर अल तमीमी का है। उसने अपने जोर बाजू को इस्तेमाल करते हुए जज्बा जिहाद से सरशार होकर एक ही दिन में 30 हमले किए और हर हमले में ईरानी फौज का एक जर्नैल मौत के घाट उतारा। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने मदाइन पर हमलावर होने का इरादा किया, लेकिन रास्ते में दरिया हायल था। उसे अबूर करके ही मदाइन में दाखिल हुआ जा सकता था। ईरानी फौज ने दरिया के तमाम पुल इस अंदेशे के पेश नजर मस्मार कर दिए थे कि कहीं लश्कर इस्लाम इन पुलों के जरिए आसानी से मदाइन में दाखिल न हो जाए। बड़ी सोच विचार के बाद यह फैसला किया गया कि अल्लाह का नाम लेकर घोड़ों को दरिया के पानी में उतार दिया जाए, जबकि दूसरे किनारे पर ईरानी फौज मौजूद थी। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक का सरबराह मशहूर मारूफ जर्नैल आसिम बिन अमर अल तमीमी को मुकर्रर किया और दूसरे हिस्से की सरबराही उनके भाई काका बिन अमर के हिस्से में आई। हुक्म यह था कि पहले एक लश्कर दरिया अबूर करने के लिए पानी में कूद जाए, थोड़े वक्फे के बाद दूसरा लश्कर पानी में उतर जाए, ताकि दूसरे किनारे पर दुश्मन की जानिब से अगर पहले लश्कर को मज़ाहमत का सामना करना पड़े तो उसकी मावनत के लिए दूसरा लश्कर ताज़ा दम मौजूद हो। सहाबा इकराम अपने घोड़ों पर सवार दरिया में यूं उतरे जैसे किसी मैदान में कोई फौज उतरती है और यूं हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ने लगे जैसे किसी मैदानी इलाके में सैरो सयाहत करते आगे बढ़ रहे हों। यह मंजर देखकर ईरानी फौज का पित्ता पानी हो गया। दरिया के किनारे के करीब पहुंचने से पहले ही ईरानी फौज सर पर पांव रख कर ये कहते हुए भाग गई कि ये तो देव हमें हड़प करने आ रहे हैं, ये तो कोई जिन्नात का टोला हमारी तरफ बढ़ रहा है। लश्कर इस्लाम सलामती से दूसरे किनारे पर पहुंचा। हजरत साद बिन अबी वक्कास की क़यादत में मदाइन शहर में दाखिल हुआ। अहलियान मदाइन अपने घरों को छोड़कर भाग गए। पूरे शहर में सन्नाटा छाया हुआ था। हर तरफ हू का आलम था। ये मंजर हर दीदा व दिल रखने वाले के लिए वाकई इबरतनाक था। मकान खाली थे। मकी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग चुके थे। लश्कर इस्लाम का इस मरकजी शहर पर पुरअमन तरीके से कब्जा हो गया। उसके बाद लश्कर इस्लाम आगे बढ़ गया। जिलोला एक मरकजी शहर का नाम है जो खुरासान को जाते हुए रास्ते में आता है और ये मदाइन से तकरीबन 40 मील के फासले पर वाक़ है। यहाँ से ईरान के मुताद्दिद शहरों को जाने के लिए मुताद्दिद सड़कें निकलती हैं। उसके पहलू में एक बहुत बड़ा दरिया भी बहता है जिसमें छोटे बड़े बहरी जहाज भी चलते हैं। मदाइन से ईरानी भागकर यहाँ आकर पनाह गुज़ी हो गए थे। उनका ख्याल ये था कि जिलोला शहर को मरकज बनाकर अरबों के खिलाफ मंसूबाबंदी की जाए
کیونکہ اگر ان کے خلاف کوئی اجتماعی کارروائی نہ کی گئی تو ایرانی قوم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، روئے زمین پر ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں رہے گی۔ ایرانی قوم کا سربراہ یزدگرد دارالحکومت مدائن سے بھاگ کر حلوان میں پناہ گزین ہو گیا تھا، اور وہاں سے ایرانی جرنیل مہراں رازی کی قیادت میں ایک لشکر جرار کو جلولہ بھیجا تاکہ یہاں سے عرب مجاہدوں کو منہ توڑ جواب دیا جائے۔ اس ایرانی لشکر نے جلولہ پہنچ کر شہر کے ارد گرد بہت بڑی خندق کھود لی تاکہ یہ شہر کے لیے مضبوط حصار کا کام دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو تمام صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے رہنمائی کے لیے درخواست کی۔ آپ نے یہ پیغام دے کر قاصد کو روانہ کیا کہ فوری طور پر ہاشم بن عتبہ کی قیادت میں 12,000 مجاہدین کا لشکر دے کر روانہ کریں اور مقدمہ الجیش پر قعقاع بن عمر کو متعین کر دیں اور اس کی معاونت کے لیے میمنہ اور میسرہ متعین کریں۔ حضرت قعقاع نے جلولہ شہر کا محاصرہ کر لیا۔ ایرانی شہر میں قلعہ بند ہو گئے۔ سپہ سالار ہاشم نے مجاہدین کو جذبہ جہاد سے سرشار کرنے کے لیے پورے جوش سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کی رضا کی خاطر عمدہ اسلوب میں آزمائش کا وقت گزارو، اللہ تمہیں ثواب اور مال غنیمت پورا پورا عطا کرے گا، اور اللہ کی رضا کے لیے ہر کام سر انجام دو۔ حضرت قعقاع نے اپنے قائد کا ولولہ انگیز خطاب سن کر زوردار حملہ کیا اور خندق کے دروازے سے نیچے آ کر بآواز بلند یہ کہا، مسلمانوں، تمہارا سپہ سالار خندق میں اتر چکا ہے، تم بھی تیزی سے نیچے اتر آؤ، اب اسے عبور کر کے شہر میں داخل ہونا ہے، اس کے بغیر کوئی کامیابی کی صورت نظر نہیں آتی، اب کوئی پیچھے نہ رہے۔ یہ پیغام سن کر تمام مجاہدین خندق میں کود گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسے عبور کر کے شہر میں محصور ایرانیوں سے جا ٹکرائے۔ مجاہدین کے زوردار حملے کے سامنے ایرانی نہ ٹک سکے، وہ پسپا ہوئے اور پورے شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اور اس کے بعد یکے بعد دیگر قصر شیریں، حلوان، غرضے کے ایران کے تمام شہر اور بستیاں لشکر اسلام کے زیر نگیں ہو گئیں، اور حضرت قعقاع نے حلوان شہر میں رہائش اختیار کر لی۔ نہاوند ایک بہت بڑا اور قدیم شہر ہے۔ اس شہر کی بنیاد حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں رکھی گئی تھی۔ مقامی زبان میں اس کا مطلب دگنی خیر و برکت ہے۔ یہ شہر 19 اور ایک روایت کے مطابق 20 ہجری کو فتح ہوا۔ اس مارکے میں سپہ سالار حضرت نعمان بن مقرن تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے اس مہم پر لشکر روانہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر نعمان شہید ہو جائیں تو حذیفہ بن جمان امیر لشکر ہوں گے، وہ شہید ہو جائیں تو جریر بن عبداللہ، وہ شہید ہو گئے تو مغیرہ بن شعبہ، اور اس کے بعد اشس بن قیس یہ فریضہ سر انجام دیں گے۔ حضرت نعمان بن مقرن نے اس مارکے میں قیادت سنبھالی اور ایرانیوں نے ان کے آگے امان طلب کرتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے۔ ایرانی چونکہ نہاوند شہر میں قلعہ بند ہو چکے تھے اور انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے خندقیں کھود رکھی تھیں۔ لشکر اسلام نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور ایرانی باہر آنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ آخرکار سپہ سالار حضرت نعمان نے تجربہ کار جرنیلوں کو مشورے کے لیے جمع کیا۔ ان میں عمرو بن مثنی، عمرو بن مادی، طلحہ بن خویلد جیسے بہادر شامل تھے۔ سب نے مل کر یہ مشورہ دیا کہ چند مجاہدین کو ایک تجربہ کار سوار کی قیادت میں شہر کے اندر بھیجا جائے، اور جب ایرانی ان پر حملہ کریں تو وہ واپس دوڑ لگا دیں۔ اس سے ان کا حوصلہ بلند ہوگا اور وہ تعاقب کرتے ہوئے پیچھے دوڑیں گے، اور جب وہ دوڑتے ہوئے شہر سے باہر آ جائیں تو ان پر زوردار حملہ کر دیا جائے۔ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جانے والوں کا قائد حضرت قعقاع بن عمر کو بنایا گیا۔ یہ چند مجاہدین کی قیادت کرتے ہوئے جوانمردی اور بہادری کے جوہر دکھلاتے ہوئے برق رفتاری کے ساتھ نہاوند شہر میں داخل ہوئے۔ ایرانی فوج نے اس ناگہانی آفت کو دیکھا تو گھبرا گئے اور پھر اپنا دل مضبوط کرتے ہوئے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب وہ مقابلے کے لیے آگے بڑھے تو حضرت قعقاع اور ان کے ساتھیوں نے منصوبہ بندی کے مطابق اپنے منہ زور گھوڑوں کو ایڑی لگائی اور چکر کاٹتے ہوئے سرپٹ پیچھے دوڑتے رہے۔ یہ منظر دیکھ کر ایرانیوں کے حوصلے بلند ہوئے اور ایرانی فوج باہر میدان میں آ گئی۔ لشکر اسلام نے اجتماعی طور پر زوردار حملہ کیا۔ گھمسان کا رن پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے میدان جہاد دونوں طرف کے مقتولین کے خون سے لالازار بن گیا۔ لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت نعمان بن مقرن جام شہادت نوش کر گئے۔ میدان کارزار میں خطرناک صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایرانی فوج کا سپہ سالار فیروزان دم دبا کر میدان سے بھاگا اور جان بچانے کے لیے پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا، لیکن حضرت قعقاع بن عمر نے جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا پیچھا کیا اور پہاڑ پر چڑھتے ہوئے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لشکر اسلام کا شہ سوار میدان جنگ میں 1000 افراد پر بھاری جواں مرد اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جہاد کی محبت سے سرشار قابل رشک مجاہد، ہر میدان میں ایرانی فوج کے چھکے چھڑانے والا نڈر سپاہی، جس نے زندگی بھر نہ مال اکٹھا کیا اور نہ کسی علاقے کی سربراہی حاصل کرنے کا لالچ ہی دل میں لایا،
جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سفارت کے فرائض سر انجام دیتے رہے، اور ان دونوں جنگوں میں اپنی تلوار کو مسلسل نیام میں رکھنے والے دردمند مجاہد اپنی قابل رشک زندگی کے آخری ایام کوفہ شہر میں بسر کرتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔